انتخابی مہم زور و شور سے اب ہم لوگوں کو باقاعدہ طور پر نظر آ رہی ہے. تمام جماعتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر کہیں نہ کہیں جلسے جلوس کرتی ہوئے نظر ضرور آ رہی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا باقاعدہ طور پر آن گراؤنڈ ہو, چاہے وہ ٹی وی پر ہو یا پھر اپنا نظریہ بتاتے ہوئے نظر آ رہی ہو. انتخابی مارکے کو چت کرنے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں اب ہمیں باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے ایکٹیو نظر آ رہی ہیں جیسے عام انتخابات میں, عام جنرل انتخابات میں 2 مہینے پہلے یہ گہما گہمی نظر آتی ہے. دیر آئے درست آئے, انتخابات کا موسم تو بن گیا ہے, لیکن اس انتخابات کے موسم میں ایک دوسرے پر تیر نچھاور کیے جا رہے ہیں, اور سب سے زیادہ اس ٹائم پر تیر نچھاور کیے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے. وہ ایک تیر سے 2 نشانے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو اپنی طرف سمیٹنے کی کوششیں جاری تھی, لیکن اب کی بار پاکستان مسلم لیگ نون کے باقاعدہ طور پر جو ورکرز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, جو ووٹرز ہیں, ان کی طرف بھی اب ان کی نگاہیں آ چکی ہیں. سنیں ذرا. جو نون لیگ کے کارکن ہیں جنہوں نے وہ ووٹ کا عزت کا نعرہ اٹھاتے ہوئے ظلم بھی برداشت کیے ہیں, ان کا جماعت نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا ہے. یہ اب وہی پرانی ضیاء الحق والا نون لیگ ہے. وہ شیر نہیں رہا, یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے. آئے میرے ساتھ دے, انشاءاللہ تعالی ہم اس شیر کا شکار کا بندوبست کرتے ہیں. اب پنجاب کے بڑے مارکے کے لیے پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی ہے یا اس کے اندر پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو رہی ہے. انتخابات کے اندر عوام کس کو ووٹ دیں گے, اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور عوام کا ووٹ ہی وہ طاقت ہے جو کہ بیسیکلی کسی کو بھی اقتدار کی کرسی تک لے کر آ سکتا ہے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری نے پنجاب کے اندر اپنا ووٹ بینک بنانے کی بجائے باقاعدہ طور پر اب نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنان اور امیدواران کی طرف نظریں گاڑ لی ہیں. بہرحال نون لیگ بھی ڈیفینسو پر ہے اس ٹائم پر. بڑی لیٹ انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کی, منشور بہرحال ابھی تک نہیں آیا. مجھے سینیٹر افنان نے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ 27 جنوری کو آ جائے گا منشور ان کا. 27 جنوری کل ہے, آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں. انشاءاللہ کل دیکھ لیں گے کہ کیا منشور آتا ہے یا نہیں آتا. بہرحال مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کا, سنیں وہ بھی. صرف مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر عوام میں گئی ہے. باقی سب جماعتیں نواز شریف پر تنقید کر رہی ہیں, پنجاب میں آ کر نواز شریف صاحب پر تنقید کر رہے ہیں, اور جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر دیکھو تو اسکولوں میں بچوں کی بجائے وہاں پر مویشی بندھے ہوئے ہیں, جانور بندھے ہوئے ہیں. تو جس جانور بندھے ہوئے ہونے کی بات آ گئی تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے طرف بھی آبویسلی اشارہ ہے. بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آزاد امیدواران سے بات کی جائے گی. 172 کے قریب نشستیں تو پاکستان پیپلز پارٹی لے ہی لے گی. اب وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو انتخابات کے بعد کی بات ہے, لیکن ایک ہی تیر سے 2 نشانے کرنے کی جو میں بات کر رہی تھی وہ اس بیان میں بلاول بھٹو زرداری کرتے ہوئے نظر آئے ہیں, جہاں ایک طرف وہ گیج تو کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ کتنا پیپلز پارٹی کی طرف آ سکیں گے, دوسری طرف پی ایم ایل این کو بھی تانا دے دیا. سنیں سر. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. اور دوسرا, میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں. اب سیاسی کارکنان کی بات کی ہے تو شہباز شریف صاحب نے ذاتی جیلوں کا پوائنٹ جو ہے وہ سارکیزم کی فارم میں یا اسٹریٹ فارورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو سنا ڈالا. ذرا وہ بھی سن. نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. البتہ میں اپنے مہربان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ, کہ جہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کو موقع ملے تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں. کوئی مہربان, کوئی برادران اور کوئی وبال جان. اس ٹائم پر انتخابات کے اندر کون سب سے آگے ہوگا اس کو جاننے میں صرف 12 دن رہ گئے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح کا پلڑا باقاعدہ طور پر بھاری ہے.
اور کون سی جماعت کھل کر سامنے آئے گی؟ نواز شریف صاحب کے مطابق ان کی جماعت ہی آئے گی، اور اگر ان کو نہ نکالا جاتا تو کیونکہ سب نوجوانان کو ہٹ کر رہے ہیں، سب نوجوانان کو بیسیکلی ان کی دکھتی رگ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا ووٹ لیا جائے، تو نواز شریف صاحب نے بھی اپنا جو ہے اس کے اندر حصہ ڈالا. سنیں سر. مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی، بجلی سستی کرے گی اور گیس گھر گھر ملے گی انشاءاللہ. اگر نواز شریف کی حکومت نہ ختم کی جاتی آج یہاں پر کوئی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا. آپ نے ملاحظہ کیا کس طریقے سے اس ٹائم پر سیاسی رسہ کشی جاری ہے، اور یہ جاری رہے گی. ابھی کچھ عرصے تک ہم لوگوں کو دیکھنے میں ملے گا.